بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج کے اس بجٹ اجلاس کی کارروائی سے پہلے میں کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جمہوریت کے عمل کے اندر جو کیا گیا اور جو آج ہو رہا ہے اس کے اوپر میں اس فورم سے اپنے اس ایوان کو اور اس ایوان کے توسط سے پورے پاکستان اور پوری دنیا کو ایک پیغام دوں۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ بات عیاں ہے اور ثابت ہے کہ وہ ایک سازش تھی، اور وہ سازش کس کی تھی یہ بھی عیاں ہے۔ اس سازش کے بعد جب حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب چونکہ ہمیشہ قوم کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اس ملک کے آنے والی نسلوں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہمارا مقصد حکومت نہیں، ہمارا مقصد یہ ملک پاکستان ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ اور انہوں نے اپنی دو حکومتیں، جو کہ ایک پنجاب میں تھی اور ایک پختونخوا میں تھی، ان کو تحلیل کیا اور آئینی طور پر 90 دن میں الیکشن جو ایک ہمارا حق تھا اس کی طرف ہم آگے بڑھے۔ لیکن انفارچونیٹلی فیصلہ سازوں نے اور اس مافیا نے جو اس ملک پر قابض ہے، انہوں نے آئین کو توڑا اور الیکشن اپنے مقررہ وقت کے مطابق، آئین کے مطابق نہیں کروائے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہماری 3/4 میجارٹی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، جس طریقے سے غیر جمہوری قتل کیا گیا عوام کے مینڈیٹ کا، اور ہمارے ہی لوگوں کو جس طریقے سے بھی لوٹا بنا کر ہماری وہ حکومت ختم کی گئی۔ 2/3 میجارٹی کی حکومت ہماری آزاد کشمیر میں تھی، اس کو بھی اسی جمہوری قتل کے ذریعے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے ٹاپل کیا گیا۔ اور اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، طاقتور لوگ، طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، آپ اس کو نعمت سمجھیں جو دی جاتی ہے، مکمل اختیار اور طاقت صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، ایک وقتی طاقت دی جاتی ہے۔ اور جب بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی کو جب طاقت وقتی ملی اور اسے غلط استعمال کیا تو اس کے انجام تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی اس طاقت کو غلط استعمال کیا اور آئین کو توڑا، قانون کو توڑا، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں پچھلے انجام کو دیکھنے کے باوجود کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا، ان کا حساب نہیں ہوگا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حساب ہوگا، اور اس جہان بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس جہان بھی ہوگا۔ جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد ہمارے لیڈر عمران خان اور ہماری پوری پارٹی کے اوپر ایک دھاوا بولا گیا۔ ایک ایسا نظام اس ملک کے اندر اسٹیبلش کرنے کی طرف تمام ادارے اور تمام قوتیں ایک کام پہ لگ گئیں کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ورکر سے لے کے لیڈرشپ سے لے کر ہمارے لیڈر تک جس طرح کی کارروائیاں کی، پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی سیاسی تاریخ کے اندر اتنی زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جبر آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جبر ہوا، پارٹی توڑی گئی، پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فزیکلی، مینٹلی، مورلی اور فائنینشلی عمران خان کی پارٹی کے قائدین، عمران خان کے ورکر اور عمران خان کے سپورٹر ساتھ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا پاکستان کا ایک وہ سیاہ باب ہے کہ جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد 8 فروری سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، ہماری پارٹی کا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہماری پارٹی ختم کر دی گئی۔ پھر بھی اس عوام نے پورے پاکستان میں عمران خان پہ اعتماد کیا اور عمران خان کو ووٹ دیا۔
لیکن 3 صوبوں اور وفاق کے اندر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. آج تک فارم 45 ثابت نہیں کر سکے وہ لوگ جن پہ ہم نے کیس کیا ہے کہ فارم 45 لے کے آؤ. آپ کے سامنے آن ریکارڈ ایک مثال لیتا ہوں صرف. پنڈی کا کمشنر، اس کا بیان، میں چاہوں گا کہ میں وہ بیان یہاں پر آپ سب کے سامنے دوبارہ لاؤں. اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ ہم سے زیادتی کرائی گئی، ہم سے ظلم کرایا گیا، مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے. میں نے پنڈی کے سارے حلقے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتے تھے ان سے چوری کر کے ان لوگوں کو دیے جو ہارے ہوئے تھے، اور میں اور مجھ سمیت جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. اس بات کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. ہماری عدلیہ کے ججوں کے اس وقت خطوط آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے لکھ کے بھیجے جاتے ہیں، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. اس پہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے. ایک صوبہ پختونخوا جس کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن عوام کی طاقت نے اپنے زور بازو سے اپنے اس مینڈیٹ کو بچایا اور یہاں پر عمران خان کی حکومت بنی. لیکن افسوس کے ساتھ اس حکومت کے خلاف بھی، چونکہ یہ خواہشات پر نہیں بنی تھی ان لوگوں کے جو اس ملک پہ قابض ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، تو پہلے دن سے سازشوں کا ایک عمل شروع ہے. انٹرم گورنمنٹ کا ایک لمبا پیریڈ گزرا، اس پہ کس کے لگائے ہوئے منسٹر سے یا کون لوگ تھے، اس کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے. کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طور پر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک کہ فائنینشلی صوبہ دیوالیہ ہو جائے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پختونخوا کے اندر، کیونکہ جب ہم نے حلف لیا یہاں پر اور میں نے چارج سنبھالا تو اس صوبے کے اندر صرف 18 دنوں کی تنخواہ پڑی تھی. یہ حالات چھوڑے انہوں نے. الحمدللہ ٹرانسپیرنسی سے، فائنینشیل مینجمنٹ سے، گڈ گورننس سے اور ایڈمنسٹریشن کی اچھی کارکردگی سے ہم نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا. دوسری چیز ہوتی ہے امن و امان، کہ امن و امان کے حالات ایسے بن جائیں کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں. اس میں بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے. عمران خان کی حکومت تھی، امن و امان میں کیا حالات تھے پورے پاکستان میں، ہمارے ایکس فاٹا میں، ہمارے صوبے میں. اور پھر جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا سازش کے تحت، اس کے بعد کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی اس صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حالات کو تباہ کرنے میں، اور اب تک یہ شروع ہے. ہم یہاں پہ بار بار ایک چیز کے اوپر مذمت کرتے ہیں لیکن ڈرون حملے بند نہیں ہو رہے. ہم بار بار مذمت کرتے ہیں کہ حقوق دیے جائیں، حقوق نہیں دیے جا رہے. تو یہ وہ سازش کا سلسلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شروع تھا. اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے اگر ہم اس سازش کا شکار نہیں ہوئے تو پھر اب ایک اور ہمارا ایک آئینی حق، ہمارے لیڈر عمران خان کا اخلاقی حق، سیاسی حق، کہ یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے. یہ مینڈیٹ جو ہاں حکومت کی شکل میں موجود ہے یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے. یہ عمران خان کے ووٹ سے بنی ہوئی حکومت، اور یہ پارلیمان میں جو لوگ اسے ووٹ سے آ کے بیٹھے ہیں. ایک اتنی سی بات کہ بجٹ کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے ویژن کے مطابق اس بجٹ میں ان کا ان پٹ شامل کیا جائے. پہلے تو 13 سال سر میرا اپنا ذاتی طور پر تجربہ ہے ایوان کے اندر، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی بجٹ کے اجلاس کے گورنر نے اسمبلی سائن نہ کی ہو. اگر ہوئی ہے تو ہمارے ٹائم میں ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، کہ اپنا آئینی فرض پورا نہ کر کے گورنر صاحب ہمارا اجلاس نہیں بلا رہے، وہی بجٹ کا اجلاس. اس کے بعد وہ ملاقات ہماری نہیں کرائی جا رہی کیونکہ اور تو طریقہ بچا نہیں ہے. ایک ہی طریقہ بچا ہے اور وہ یہ ہے کہ بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی بنیاد کو بنیاد بنا کر پاس نہ ہو، اور پھر ایک جو پروویژن ہے آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر. تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار
اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور ہم یہ اختیار اس کے پاس رہنے دیں گے۔ وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق اگر دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا، لیکن سازش کر کے نہیں۔ میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا، میرے لیڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اگر وہ کہے بجٹ کے درمیان میں ملاقات ہو جائے، بجٹ کے بعد ہو جائے، جب وہ حکم دے گا اس کا حکم من و ان اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ ایک واضح بات ہے۔